بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج یہ ہماری کلاس گزشتہ کلاسز میں ترتیب کے اعتبار سے 14 نمبر کلاس ہے، 14ویں کلاس ہے، جس میں ہم بسم اللہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو بھی انہی دو حرفوں پہ یا انہی دو کلمات پہ ہی رہے گی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جس بات کو میں شروع کرنے لگا ہوں ایک لحاظ سے بہت اہم بھی ہے سمجھنے کے لحاظ سے، اور اس پہ ایک عقیدے کا بھی تعلق ہے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں لفظ الاسم اور المسمى پہ۔ اچھا، جو اشکال ہے سب سے پہلے یہاں پہ سمجھ لی، ایک ہے لفظ اسمن، ایک ہے لفظ اللہ، اور ایک ہے ذات۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اللہ کا ایک وجود ہے کہ لفظ اللہ اس وجود سے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ تو مراد لیتے ہیں اللہ کی وہ ذات جو معبود ہے، جو الہ ہے، جو خالق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے خالد۔ اب خالد کو ہم کہیں گے اسم، اور یہ جو شخص ہے اس کو ہم کہیں گے مسمى۔ یہ ذہن رکھ لیجئے کہ اسم اور مسمى دو چیزیں ہیں، اسم اور مسمى دو چیزیں ہیں۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ آیا اسم اور مسمى ایک ہی چیز ہوتی ہے یا الگ الگ چیز ہوتی ہے؟ اسم اور مسمى، اسم ہے خالد اور آگے مسمى ہے وہ شخص۔ یاد رکھ لیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں جس چیز کے اوپر بہت بڑا مسئلہ اٹھا تھا، خلق قرآن کے نام سے جو مسئلہ اٹھا تھا، اس کی بنیاد اسی پر تھی۔ اب ان کا استدلال یہ تھا، ذرا غور کیجئے گا، کہ یہ اسم ایک الگ چیز ہے، یہ الگ ہے، اور مسمى جو ہے یہ الگ ہے۔ جی، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اسم الگ ہے اور مسمى الگ ہے تو گویا کہ اسم اور مسمى غیر ہوئے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ، جی اللہ، ایک اللہ کا نام ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب ایسے جب ہم کہتے ہیں رحمان، جب کہتے ہیں رحیم، جب ہم کہتے ہیں کلام اللہ، تو گویا کہ یہ اسماء جو ہیں یہ غیر ہوئے اس کی ذات سے۔ تو کلام اللہ کی ذات نہیں، صفات اللہ کی ذات نہیں ہیں، وہ الگ چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید بھی اللہ کی کلام ہے، لہٰذا وہ بھی مخلوق ہے۔ جی، اب ہم اس وقت علماء نے اس چیز کے اوپر بہت بڑے دلائل دینے کی کوشش کی اور اس بات کو ثابت کرنا چاہا اسم اور مسمى دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ یہ اس وقت علماء نے اس کے اوپر بہت سارے دلائل دیے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، جی ہاں، اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ ہم اس کو کہنا اللہ کا کلام بھی ہے، اور کلام جب ہم کہیں گے کلام، وہ ہم اسے کہتے ہیں مخلوق نہیں ہے، لیکن میں ان کے دلائل بتا رہا ہوں۔ آگے ان دلائل کا برحق ہونا یا نہ ہونا وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ اب میں اس کی دلائل بتا رہا ہوں، اس کے رد کرنے میں علماء نے اس بات پہ بہت سارے دلائل دیے کہ اسم اور مسمى جو ہے یہ دونوں سیم ہی چیزیں ہیں۔ تو جب ہم رحمان کہتے ہیں اور اس کی ذات کہتے ہیں، جب ہم رحمان کہتے ہیں تو رحمان سے مراد بھی اس کی ذات ہی ہے۔ تو گویا کہ اسم اور مسمى ایک ہی چیز ہے۔ اس چیز پہ دلائل دینے کی کوشش کی، یہ اس وقت روٹین چلتی رہی دونوں طرف سے۔ اب اس میں حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے؟ اب ذرا اس بات کو سمجھیے۔ آج کی ہمارا پہلا پوائنٹ سبق کا یہ ہے کہ اسم والمسمى
سوال یہ ہے کہ حل الاسم هو المسمى او غیرہ. ہم اس دور میں جو علماء کا آپس میں اشاعرہ اور معتزلہ ایک سائڈ پہ اور علماء اہل سنہ ایک سائڈ پہ، اس اختلاف سے ہٹتے ہوئے جو حقیقت لغت کی بات ہے اس پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہ جتنا بھی ایک اسم اور مسمى کی اختلاف کی بات چھیڑی گئی تھی اس وقت، اس کے پیچھے ان کے ذاتی نظریات تھے جو حقیقت میں صحیح نہیں تھے. لیکن اب اصل چیز کی طرف ہم آتے ہیں تو اس کے بارے میں حق بات یہی ہے، اسم اور مسمى جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسم ایک نام ہے اور مسمى وہ ذات ہے جس کے لیے نام رکھا جاتا ہے. ان لوگوں کے مقاصد سے ہٹتے ہوئے ہم اصل بات کو سمجھتے ہیں اور ان کا رد پھر کرتے ہیں. اسم اور مسمى دو الگ الگ چیزیں ہیں. نوٹ کرنا، مثال کے طور پہ یہ گویا کہ آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے لیے لفظ نارن رکھا گیا ہے. نارن کا معنی کیا ہے؟ آگ. اب کیا جو انسان اس کو ٹچ کرتا ہے تو ہاتھ بھی جل جائے گا؟ جو انسان زمین پہ جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا ہاتھ تو جل جاتا ہے. لیکن کیا جو انسان لفظ نارن کو ٹچ کرے گا اس کا ہاتھ بھی جلے گا؟ نہیں جلے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اسم اور مسمى دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب دوبارہ یہاں پہ آئیے گا کہ اسم اور مسمى دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کے بارے میں صحیح بات وہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسم اور مسمى کے بارے میں کہ حل ہوا او غیرہ، کہ اسم اور مسمى آیا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ فَإِنَّ النَّاسَ تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ وَالنِّزَاعُ اشْتَهَرَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ بعد احمد وغیرہ، کہ اس بارے میں جو ایک اختلاف تھا وہ زیادہ تر مشہور ہوا ہے امام احمد رحمہ اللہ کے بعد. والذی کان معروفا عند ائمۃ السنہ احمد وغیرہ انکارا علی الجہمیہ، کہ امام احمد اور دوسرے علماء کے پاس جو کچھ موجود تھا کہ وہ اصل میں جہمیہ فرقے پہ رد کرنا تھا جو یہ کہتے تھے کہ اسماء اللہ مخلوقۃ، اللہ کے نام سارے کے سارے مخلوق ہیں، اللہ کی صفات ساری کی ساری مخلوق ہیں. فیقولون، پس وہ یہ کہتے تھے کہ الاسم غیر المسمى واسماء اللہ غیرہ، اور اللہ کے اسماء اللہ کا غیر ہیں. وما کان غیرہ، اور جو چیز غیر ہوگی اللہ کے وہ مخلوق ہوگی. وہؤلاء هم الذین ذمهم السلف وغلظوا فیہم القول، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے اسلاف نے غلط قرار دیا اور ان کے بارے میں سخت بات کی. لأن اسماء اللہ، کیونکہ اللہ کے اسماء اللہ کے کلام میں سے ہیں اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. بل هو المتکلم به وهو المسمی لنفسه بما فيه من الاسماء، اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے اور اس میں جو چاہتا ہے اپنے نام رکھتا ہے. فالصواب، اب درست بات یہ ہے کہ ان یقال الاسم هو المسمى او غیرہ، کہ اسم جو ہے نہ ہی مسمى ہے نہ ہی غیر ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ الاسم للمسمى، اسم مسمى کے لیے ہوتا ہے. اسم نہ ہی مسمى ہے، مسمى نہ ہی اسم ہے، بلکہ یہ الفاظ ہمیشہ بولے جائیں کہ الاسم للمسمى. اب بات جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی خلط ملط ہو گئی ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی خلط ملط ہو گئی ہے دوبارہ، اس لیے کہ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے لے کے آ گیا ہوں اس جہمیہ کے مذہب کی طرف. اب جہمیہ کو تھوڑی دیر پہ ذہن سے نکال لیں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسم اور مسمى، اسم وہ آوازیں ہیں، وہ اصوات ہیں، وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے انسان کسی مسمى کو پہچانتا ہے. لفظ خالد بول کے وہ شخص مراد ہے جس کا نام خالد ہے. اب اسم مسمى کے لیے جو بات ہوئی ہے یہ امام احمد رحمہ اللہ کے بعد بات چھڑی ہے
لہذا صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں یہ کہا جائے کہ اسم غیر مسمہ تو ہے لیکن یہ حقیقت میں مسمہ کے لیے رکھا گیا ہے. اسم مسمہ یا غیر مسمہ نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اسم جو ہے وہ مسمہ کے لیے رکھا گیا ہے. یہاں تک اس سے پہلے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسم اور مسمہ کا آپس میں لنک اور تعلق کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اگلی بات پہ جس کا تعلق ہمارے اس سبق سے ہے. ہم کہتے ہیں بسم اللہ. بسم اللہ. اب یہ بات تھوڑی سی غور سے سمجھیے گا. ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ ہم مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ کے اسم سے مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ. اب یہ جو لفظ اللہ ہے اس سے مراد اس کی ذات ہے. جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم اس لفظ اللہ کے اسم کو مراد لے رہے ہوتے ہیں، اس کی ذات کو مراد نہیں لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ مثال دی ہے کہ ایک اسم، ایک اللہ اور ایک ذات. جب ہم بولتے ہیں اللہ تو اس سے مراد لیتے ہیں اللہ کی ذات، اور جب ہم بولتے ہیں اسم اللہ، اللہ کا اسم، تو خالصتاً لفظ اللہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اس کی ذات جو ہے وہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ہمارا کلام اس سے خالی ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم بسم اللہ کہہ کر جو مدد مانگ رہے ہیں وہ لفظ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کی ذات سے جو ہے وہ مدد نہیں مانگ رہے. تو یہاں اشکال پیدا ہو گیا کہ مدد تو اللہ کی ذات کرتی ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ کا نام مدد کرتا ہے. اب آئیے اس بات کا یا اس اشکال کا جواب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے گی. یہی جواب تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، جو اللہ کا شکر ہے کہ ایک آسان سے طریقے سے سمجھ آ گیا، جو میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ عربی کا اسلوب اور انداز یہ ہے کہ ایک ہے لفظ یمین، قسم. یمین کا معنی قسم بھی ہے. دوسرا ہے تیمن، تا یا میم نون. اس تیمن کا معنی ہے دائیں طرف ہونا. کانا یعجبہ التیمن فی کل شیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کام دائیں طرف سے کرنا پسند تھا، تو وہاں لفظ تیمن آتا ہے. تیمن کا معنی دائیں طرف، یا اس کا دوسرا معنی برکت ہے. اب اللہ تعالی کے اسماء جو ہیں، اسماء اللہ، اللہ کے جو اسماء ہیں وہ برکت والے ہیں. جب انسان مدد مانگتا ہے تو اللہ کے اسماء کا ذکر کرتا ہے کہ برکت لی جائے. اور جب انسان نے یمین اور قسم اٹھانی ہو تو اس میں قسم میں یا یمین میں یمین اور قسم میں جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے تاکید کرنا، کوئی برکت لینا نہیں ہوتا ہے. جب قسم مراد ہے لینی ہو، قسم جو ہے وہ لی جاتی ہے اللہ کی ذات سے. دو الفاظ پہ غور کیجئے گا، میں لکھتا ہوں اور ان کا ترجمہ بتائیے. یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ با قسم کا معنی دیتی ہے. اب یہ بتائیے باللہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم. اور بسم اللہ، بسم اللہ اس کا معنی ہے اللہ کی مدد. اللہ کی ذات سے قسم لی جاتی ہے اور اللہ کے نام سے برکت لی جاتی ہے. لفظ اسم ایڈ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فرق کیا جا سکے کہ ہم اللہ سے قسم نہیں اٹھا رہے بلکہ برکت لے رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ بول دیا جائے باللہ الرحمن الرحیم تو مانا ہے اللہ کی قسم جو رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے.
اور جب بولا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو معنی یہ بن گیا کہ میں مدد لیتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظ اسم کو ایڈ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ فرق کا پتہ چل جائے کہ یہاں پہ مقصود تیمن ہے، یمین مقصود نہیں ہے۔ تیمن کا معنی برکت لینا، مدد لینا، یمین ہے اس کا مطلب تاکید کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اس عبارت کو غور سے دیکھیے گا جو میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں جی، وہ یہ ہے فَإِن قُلْتَ مَا فَائِدَةُ الْإِسْمِ، جب اسم اور مسمى ہم نے الگ الگ کر دیا تو پھر بِاسْمِ اللہ کہنے کا اسم کا فائدہ کیا ہے؟ وَهَلْ لَا قِيلَ، اور ایسا کیوں نہیں کہا گیا بِاللَّهِ الرحمن الرحیم؟ قلت، میں کہوں گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ الفرق بین التیمن والیمین، برکت لینا اور قسم لینا ان دونوں میں فرق کرنے کی وجہ ہے۔ لأن التیمن، کیونکہ جو برکت لی جاتی ہے وہ اللہ کے اسم سے، نہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ کے اسماء بھی مبارکہ ہیں اور ان سے برکت لی جا سکتی ہے، بخلاف الیمین، قسم کے علاوہ، کیونکہ فإن الحلف، کیونکہ جو قسم ہوتی ہے اللہ سے وہ اللہ کی ذات سے، فإن الحلف به لا باسمائه، قسم اللہ کی ذات کی اٹھائی جاتی ہے، اللہ کے ناموں کی نہیں۔ التی ہی الفاظ، نہ یہ ہے کہ اللہ کے اس لفظ سے، لأن الحلف المقصود به التاکید لا البرکہ والاستعانہ، کیونکہ قسم میں مقصود تاکید کرنا ہوتا ہے، کوئی برکت لینا یا استعانت لینا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان سے برکت کے طور پہ کہا جاتا ہے بسم اللہ۔ اللہ کی ذات بھی مبارک ہے، اللہ کے نام بھی مبارک ہے، ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام بابرکت ہے، ہم اس نام سے بھی مدد لے رہے ہیں، اور اگرچہ اسم اور مسمى الگ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، ان کے ساتھ دعا کرو۔ تو گویا کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کے اسماء حسنہ بھی مبارکہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، تو گویا کہ اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، اس میں برکت ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے، اس سے دعا کی جا سکتی ہے۔ جب فرق کرنا ہو قسم میں اور استعانت میں، اس لیے لفظ اسم کو ایڈ کیا گیا ہے۔ اگر لفظ اسم کو ایڈ نہ کیا جاتا اور کہہ دیا جاتا باللہ الرحمن الرحیم، تو عبارت کا معنی یہ بن جاتا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نام، اللہ کی جو رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن جب اس میں اسم ایڈ کر دیا گیا تو اسم نے معنی یہ دے دیا کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات نہیں ایڈ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو جب ایڈ کرنا ہو تو وہاں پہ تاکید مقصود ہے۔ امید ہے کہ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اس میں مقصود جو ہے وہ اسم اور مسمى، اگرچہ دو ایک الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن مقصود جو ہے وہ اللہ کی مدد لینا ہے، اور اللہ جیسے اللہ کی ذات بابرکت ہے، اللہ کے اسماء بھی بابرکت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ یہ اللہ کا نام ذکر کیا ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ۔ یہ جو ہے اب یہاں پہ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا نام لے لو، تو گویا کہ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ لیکن جب قسم کی باری آتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ نہیں کہا وَيَحْلِفُونَ بِاسْمِ اللَّهِ، بلکہ فرمایا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ۔ اب یہاں پہ اگر غور کریں اس بات پہ کہ جب قسم کی باری آئی ہے تو اللہ نے باللہ کا ذکر کیا، اور جب برکت کی باری آئی تو وہاں بسم ربی کا، تو امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ
اس میں لفظ اسم کو اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کہ فرق کیا جائے کہ یہ جملہ باللہ میں قسم نہیں لینا، بلکہ یہاں جو ہے مقصود ہے اللہ سے مدد لینا۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت مشکل سی بات ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے یا اس ریکارڈنگ کو ایک دو بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ صرف اشکال یہ تھا کہ یہاں پہ مدد اللہ کے نام سے کیوں مانگی گئی ہے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے تھی نا، ہم براہ راست بولتے اللہ کی مدد کے ساتھ، کہ یہاں پہ اللہ کی مدد کی بجائے اللہ کے نام کی مدد بولا گیا، فرق کرنے کے لیے کہ یہاں مدد لینا مقصود ہے، نہ یہ ہے کہ یہاں پہ قسم اٹھانا مقصود ہے۔ اس لیے کہ اسم اگر یہاں سے نکال دیا جاتا تو کلام اور جملے کا معنی مدد لینے والا نہ بنتا بلکہ قسم اٹھانے والا بنتا۔ اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ کیجئے گا۔ میں آج صرف اسی بات کی اوپر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو لائق بنائے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ذرا بات کو تھوڑا سا میں اس پیج کو آگے کر رہا ہوں۔ اصل میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اسم اور مسمہ دو الگ باتیں ہیں، اور یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ بسم اللہ میں اسم کو اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کہ مدد کا جملہ بنانا مقصود یہ ہے، نہ یہ کہ قسم کا جملہ بنانا مقصود ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے اسماء بھی برکت والے ہیں، ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ جو پیدا ہوا تھا، جنہوں نے زور لگایا کہ اسم اور مسمہ غیر ہیں، تو مقصد پیچھے کیا تھا یا اس کا رد کیسے کیا گیا؟ اس کے بارے میں اس کا جواب یہ ہے کہ اسم اور مسمہ کو دو الگ الگ چیزیں جب ثابت کر دیا گیا کہ اسم اور مسمہ الگ ہے، تو وہ لوگ اس بات پہ اکتفا انہوں نے نہ کیا، پیچھے کچھ مقاصد تھے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ شیطان ہر ایک انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب انسان اپنے وہ ضروریات جو زندگی کی اہم ضروریات ہیں ان سے فارغ البال ہوتا ہے، کبھی اس کی ضرورتیں سب پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر شیطان اس کے ذہن میں ایسے پوائنٹ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یعنی انسان کے اندر ایک جدال، لڑائی جھگڑے کا ایک مادہ پایا جاتا ہے۔ اب اس مادے کا کہیں نہ کہیں وہ شیطان اظہار کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک دور تھا جس دور میں ہر ایک بندہ عالم ہے، یا یہ ہے کہ علوم اسلامیہ بہت عروج پر ہیں، تو کچھ انسان بہت زیادہ علوم پہ جانے کے بعد بگڑ جاتے ہیں۔ اس بات پہ علم الکلام جب عروج پہ پہنچا، جسے ہم علم منطق کہتے ہیں، تو منطقی باتوں میں جہاں ایک کلیہ دو کلیے ملا کے رزلٹ نکالا جاتا ہے، فلاں چیز الفاظ اور جملوں کو جوڑ کے رزلٹ نکالا جاتا ہے، علم کلام اور علم منطق عروج پہ پہنچا، تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب عام اسموں میں، عام چیزوں میں جب ہم لفظ نارن کو ٹچ کرنے سے ہاتھ نہیں جلتا اور آگ کو ٹچ کرنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، تو گویا کہ نارن لفظ الگ ہوا، نارن ذات الگ ہوئی۔ جب دو چیزیں الگ ہو گئیں تو اب اس کا قیاس کیا گیا اللہ کی ذات پر بھی، اور یہ کہا گیا کہ اللہ کے نام، چاہے وہ لفظ اللہ ہے، لفظ رحمان ہے، لفظ ہے، جتنی بھی صفات ہیں یہ اللہ کی غیر ہیں۔ اور جب ہم بولتے ہیں کلام اللہ کی کلام، تو اس میں آتا ہے اضافت، اور مضاف الیہ ہمیشہ غیر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو عبد کبھی اللہ نہیں بن سکتا، بلکہ ہمیشہ مضاف غیر ہوتا ہے۔ کتابن کوئی بھی نہیں کہتا کتاب کی ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا، یہی کہے گا زید کی کتاب، خالد کی کتاب۔ تو کتاب اور زید متغیر غیر چیزیں ہوتی ہیں،
مضاف اور مضاف الیہ میں غیر ہونا ضروری ہے. سیم چیز کا اضافت سیم چیز کی طرف نہیں ہوتی ہے کہ یہ کیسے کہہ دے کہ اللہ 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 اللہ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ یعنی اسم و اسمن، کتاب و کتابن، زید و زیدن، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب اس کو مضاف اور مضاف الیہ کیا جاتا ہے تو اس میں مغایرت غیر، یہ کہا جاتا ہے قلم و زید، قلم الگ ہے زید الگ ہے. جب کہا گیا عبد الرحمن تو عبد کوئی اور چیز ہے اور رحمان کوئی اور چیز ہے. جب غیر ہیں یہ دونوں چیزیں غیر ہیں تو اسی طرح اسم مسمى بھی غیر ہیں، نام اور ذات بھی غیر ہوتی ہیں، مضاف اور مضاف الیہ بھی غیر ہوتا ہے. تو پھر اللہ کی تمام صفات کو مانا جائے کہ وہ الہ نہیں ہیں. جب الہ نہیں ہے تو پھر مخلوق ہیں، لہذا تمام صفات کا عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مخلوق ہیں. یہاں سے یہ فتنہ نکلا. فتنہ چلتے چلتے قرآن بھی ہے. یہ صرف اور صرف ایک عقیدے کے مسئلے پہ اختلاف کیا گیا کہ قرآن بھی مخلوق ہے، اور اسی علم کلام کو بڑھا چڑھا کے یہ عقائد کے اندر لا کے بحث ڈالی گئی کہ اس سے آگے فتنہ بڑھتا گیا کہ کلام بھی غیر ہے، صفات بھی غیر ہیں، اور جب غیر ہیں تو پھر مخلوق ہیں. لہذا عقیدہ رکھا جائے اللہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، ہم نہ ہی اس کی صفت دیں. جو کچھ اللہ نے صفتیں بتائی ہیں، جو اللہ نے صفتیں نام کلام کی ہیں، وہ سب کی سب مخلوق ہے. خالق کا ہمیں نہیں پتا، بس کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے. یہ عقیدہ جب چلا تو اس کے خلاف بات آئی کہ اصل بنیاد یہ ہے کہ ایمان یا اسلام آنا ہی ماننا ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول نے جو الفاظ بول دی ہم ان کو مان لیں. یہ علم کلام کا نتیجہ یا ایک منطق کا نتیجہ تھا کہ یہ بحثیں رونما ہوئیں، جس کے نتیجے میں ان کا رد کرنا پڑا اور یہ کہا گیا کہ ان چیزوں میں بحثوں میں پڑھنا ہی کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. ان چیزوں کو چھوڑا جائے. یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ کے نام بھی ہیں اور یہ اللہ ہی کے ہیں. اس چیز کے رد کرنے کے لیے اسم مسمى سیم ہے، صفت موصوف سیم ہوتا ہے. جی مضاف اور مضاف الیہ کبھی سیم بھی ہو سکتا ہے، جیسے حق الیقین ہوتا ہے، حق یقین کی طرف مضاف ہے، دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح کی مثالیں لا کے اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے اسماء یہ ہیں. جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان جیسے علماء جو منصف علماء تھے، انہوں نے یہ کہا کہ لغت اپنی جگہ پہ رہے گی، لغت اپنی جگہ پہ رہے گی. لغت اور زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم اور مسمى دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ، اللہ کی ذات کے بارے میں عقائد کتاب اور سنت کی روشنی میں رکھے جائیں گے. اور کتاب اور سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام رکھے ہیں ہم ان کو بھی مانیں گے، جو اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں ہم اس کو بھی مانیں گے، اللہ کے ناموں کو بھی، اللہ کی صفات کو بھی مانیں گے کہ وہ اللہ کی صفات ہیں، وہ اللہ کے نام ہیں. یہ تھا وہ فتنہ، اور یہ تھا یعنی ان کا جو ہے یعنی بات جو وہ کر رہے تھے. امید ہے کہ اس سے بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن. اللہ اکبر. ایسے ہے کہ مجھے وہ یاد تو نہیں ہے کہ بات کیا تھی یا کس طرح ہوئی تھی، اس کا سیاق و سباق مجھے نہیں پتا ہے. بس میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر جو یہ تہمت لگی تھی کہ امام بخاری بھی خلق قرآن کے مسئلے کے قائل ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا لفظی بالقرآن مخلوق، جو ہے یہ کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ شاید امام بخاری بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو صوت یا آواز میں نکالتا ہوں یہ مخلوق ہے، باقی کلام کا اصل مفہوم تو اللہ ہی کی کلام ہے. ان کا کہنے کا جملہ یہ تھا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، یہ جو ہے اس کا جو ہے وہ رد کیا گیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف
قطعاً یہ نہیں تھا، جی ان کا معتم یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اس کا رد کیا تھا۔ جی شاید یہی بات تھی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ یعنی جو جیسے مسجد حرام برکت والی جگہ بولا گیا، تو کیا ہم وہاں کی ہر چیز سے برکت اٹھا سکتے ہیں، اس کی جگہ سے، اس مٹی سے، اس کی فلاں سے، اس کے فلاں سے، یا یعنی ایسا جو ہے؟ جی السلام علیکم، سوری اس سے میں ان کا جواب دے رہا تھا لیکن مائک لینا بھول گیا تھا، امید ہے کہ اب مائک میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ان کا جواب یہ دے رہا تھا کہ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے مسجد حرام ہے تو وہ برکت والی جگہ ہے، اور برکت والی جگہ سے کیا ہم وہاں جا کے اس کی مٹی وغیرہ سے برکت لے سکتے ہیں، یہ ہے فلاں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ میں نے ایک جگہ پہ کافی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، شاید کسی دوسری کلاس میں یا شاید قرآن میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک ہے جسے ہم متبرکات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تبرک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی گرتا ہے تو لوگ اس کو اٹھا کے جسم پہ مل لیتے ہیں، آپ کے پسینے کو محفوظ کر کے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں ان کو جو ہے اتروائے اور لوگوں میں تقسیم کروا دیے۔ تو یہ برکت کا حصول جو ہے ایسی چیزوں سے یہ اس جائز ہے، لیکن اس کے مخصوص پوائنٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جائز تھا، لیکن اس میں اہم بات یہ رکھنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف انسان بطور برکت کے کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں گارنٹی دے سکتا کہ جب ایسے بال یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہاتھ میں آ جائے تو اس سے واقعتاً انسان کو بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ شاید اسی ہی نظریے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک عبداللہ ابن ابی منافق کو پہنائی تھی، اپنا لعاب منہ سے نکال کے اس کے منہ میں ڈالا تھا، تب بھی اس کی بارے میں کہا گیا کہ 70 بار بھی استغفار کریں گے تو تب بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری شخصیات سے تبرک لینا اس طرح کا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا تو وہ ثابت نہیں ہے، جی ثابت نہیں ہے۔ شخصیات چاہے وہ صحابہ ہیں، ائمہ ہیں، تو ان سے دعا لینا وہ ایک الگ، لیکن وہ والے تبرکات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے وہ اس کے بعد نہیں ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جگہیں یا وہ پوائنٹ ان سے جو ہے وہ برکت لی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک فرمان ضرور یاد رکھیں کہ ان جگہوں کی تعظیم کرنا، یعنی ان کے وہاں جا کے ادب احترام کرنا، یہ تو یقیناً ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اسلامی شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ یہ وہی جہاں حج، طواف وغیرہ سب کچھ کیا جاتا ہے، یا اسلام کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ شعائر اللہ ہیں، جن میں اللہ کے گھر مساجد بھی ہیں، ان کی تعظیم کرنا مقصود ہے۔ لیکن ان سے اس طرح کی برکت لینے کے لیے صرف ایک ہی دلیل سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو کوئی نقصان دیتا ہے، اگر مجھے پتا چلے، اگر مجھے جو ہے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ اس لیے ایسی چیزوں سے برکت اٹھانا، یہ یعنی اس سے جو ہے انسان وہی ان کا ادب اور احترام ہے۔
انسان ان چیزوں سے اپنی مرضی سے اگر کوئی برکت لے دیتا ہے، وہاں سے مٹی اٹھا کے لے آتا ہے، وہاں سے دھاگے کھینچ کے لے کے آتا ہے، زمزم کے پانی میں کفن دھو کے لے کے آتے ہیں، کفن کو اٹھا کے طواف کروا کے لایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک ہماری ذہنی سوچ یا سمجھ لو کہ ایک فضولیات ہیں، ہم اس میں کہہ سکتے ہیں۔ اصل جو ان چیزوں کی عظمت یا مرتبہ ہے وہ ان کا ادب احترام اس انداز سے کیا جائے جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ ان کی تعظیم ہے۔ لیکن بطور برکت لینا ان جگہوں سے جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہو، خود کیا ہو۔ اب کیا کسی ایسے صحابہ نے ایسا کیا ہو کہ انہوں نے اسی زمزم سے اپنے کفن کو دھو کے لایا ہو، جی دھو کے لایا ہو، یا کفن کو طواف کروائے ہوں، یا جیسے آج کل مسلمان کرتے ہیں؟ جب ان سے ثابت نہیں ہے تو ان جگہوں کی برکت کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس رحمت سے انسان وہاں بیٹھ کے اللہ سے بخشش مانگے، دعائیں کرے، یہ مقصود ہے۔ نہ یہ ہے کہ ان جگہوں سے وہ چیزیں اٹھائے اور بطور تبرک کے، کہ ذات سے تبرک لینا خاص تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، جگہوں سے تبرک لینا نہیں جائز ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، اس لیے کہ لوگ کہیں اس کو بطور برکت کے نہ کریں، کہیں لوگ اس کو بطور برکت کے نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا کہ یہاں پہ صلح حدیبیہ ہوا تھا، اور لوگ بطور برکت کے بیٹھ کے جو ہے بطور برکت کے اس درخت کے نیچے جاتے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے جائز نہیں ہے کہ انسان اس سے بطور برکت کے یا اس طرح کر کے جو ہے وہاں کرتا رہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ برکت ان جگہوں سے لینا وہی ہے کہ وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ جی، مضاف اور مضاف الیہ میں تو مغایرت نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی کبھی مغایرت ہوتی ہے؟ کیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں مضاف اور مضاف الیہ جو ہیں وہ سیم ہو؟ تو اس کا جو قاعدہ یا رول ہے وہ یہی سمجھ لیں کہ قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ ہاں، الا یہ ہے کہ جو جگہیں اس میں سے مستثنا کر دی جائیں یا خود اہل لغت نے یا نقل کیا گیا ہو کہ وہ وہاں پہ مغایرت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ مغایرت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں مغایرت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ان ھذا لہو الحق المبین، حق الیقین، ان ھذا لہو الحق الیقین۔ اب سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 95، حق اور یقین یہاں آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہیں، اور یہاں سے مقصود جو ہے یقین سے بھی وہی بات کرنا مقصود ہے، اور حق سے بھی یہی جو ہے وہ مقصود یہ ہے کہ حق بھی وہی ہے اور یقین بھی وہی ہے، حق بھی وہی ہے اور یقین بھی وہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو اضافت ہے یہ سیم ایک ہی چیز کی طرف ہے، اسی طرح اس کی کچھ دوسری بھی مثالیں ہیں۔ ایک منٹ جی، اس کی کچھ اور بھی مثالیں ہیں۔ مثلا یہ بولا جاتا ہے دار الاخرہ ولدار الاخرہ۔ اب یہاں پہ دار الاخرہ، آخرت کا گھر، یہاں پہ جو ہم اس کو نہیں، یہ نہیں اس کی مثال بنے گی۔ بہرحال یہ حق الیقین کی ایک مثال سامنے رکھ لیں، اس کی کوئی اور مثالیں بھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کو میں جمع کر دوں گا۔ حق الیقین اور بطور اب حق الیقین تو ہمیں لغت پہ مل گئی، اسی طرح کچھ اور مثالیں جن کو ہم اللہ کی صفات میں لے کے آتے ہیں۔ کلام اللہ، اب یہاں پہ کلام اللہ ویسے تو آپس میں مغایرت ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ اعتقاد میں لے کے آتے ہیں
کہ اللہ کی کلام اللہ کی ذات ہی کا ایک حصہ ہے، اور ایک چیز کی اضافت اسی کی طرف موجود ہے، ایک ایک کی چیز اضافت اسی کی طرف موجود ہے۔ دیکھیں لفظوں میں تغایرت تو ضروری ہے نا، یہاں مغایرت لفظی ہے، یعنی حق الیقین میں یہاں مغایرت لفظی ہے لیکن معنوی سیم ہے، ایک طرف لفظ حق ہے اور ایک طرف لفظ یقین ہے۔ اب اگر یقین و یقین یا حق و حق ایسا تو نہیں ہو سکتا، مغایرت کسی ایک پہلو میں آ جاتی ہے، سب جگہوں پہ نہیں آتی ہے، تو یہاں پہ معنی اور مفہوم حق الیقین کا ایک ہی ہے۔ جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی، جزاک اللہ حسن۔ جی سلسلہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے۔ یقیناً یہ جو بھی میں تفصیل سے پڑھا دیتا ہوں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں صرف اور صرف آپ لوگوں کی اس چاہت اور اس لگن کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس محنت اور لگن میں رہیں گے تو یعنی یقیناً یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ہمیں یہ تیسرا مہینہ ایک لحاظ سے جا رہا ہے، اور یا گویا کہ اگر ہم کلاسوں کے اعتبار سے لیں تو 14ویں کلاس سے آج ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے، اور کچھ کلاسیں ایسی بھی ہیں جو گھنٹے سے بھی اوپر ہوتی ہیں، تو گویا کہ 14 یا 15-16 گھنٹوں میں ہم نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کو ابھی پڑھا ہے، اور پھر بھی اس میں بہت ساری باتیں بھی مزید اور بھی ایڈ ہو سکتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کچھ اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی رہیں۔ تو اصل میں اس میں جو اصل چیز ہے وہ لگن ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا اسی طرح دلچسپی رکھیں گے تو یقیناً میری بھی دلچسپی بڑھتی جائے گی کہ میں اس کو اور بہتر بتا دوں۔ اب میرے ذہن میں آج صحیح بات ہے کہ میں ایک طرف میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں ایسے ہی اسم مسمہ اور یہ اسم کیوں ایڈ ہوا ہے یا باللہ کیوں نہیں کہا گیا، اس بات کو ویسے ہی چھوڑ دوں اور آگے لفظ الرحمن اور رحیم پہ بات شروع کر دوں۔ لیکن پھر بھی ایک دل میں بات آئی کہ اگر یہ چیز میرے ذہن میں آ سکتی ہے تو کل کو بھی سیکھی جائے، تو کیوں نہ ہو کہ اس بات پہ تحقیق کی جائے۔ تو گزشتہ 2-3 دنوں سے میں اس چیز کو کتابوں میں کھنکھلا رہا تھا اور مختلف جگہوں پہ سرچ کر رہا تھا کہ یہ پوائنٹ مجھے کہیں سے ملے، اس بات کو میں سمجھوں۔ بہت سے لوگوں نے یہی اتنا کہہ دیا کہ اسم کو زائد ہے، لفظ اسم یہاں پہ مقحم ہے، جیسے ابن قیم نے اتنا لفظ بول کے بات ختم کر دی، اور یعنی عقیدہ واسطیہ میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اندر انہوں نے بھی لفظ اسم کو مقحم کہہ کے بات ختم کر دی، لیکن ڈیٹیل جو ہے کیوں لایا گیا نہیں لایا گیا یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ ایک لگن توجہ کی ہے، جب دونوں طرف سے بڑھتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی فائدہ رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سسٹر یقین ہم اس میں لغت کو یا ہمارا مقصد جو ہے وہ گرامر کو یا الفاظ کی باریکیوں کو سمجھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل تعلق ہے ایمان، اسلام، عمل، اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ٹچ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال یہ ہے کہ ہماری اس کلاس میں خلل نہیں آئے گا۔ تھوڑا بہت اگر کہیں ہو جائے تو یعنی ہو جائے تو امید ہے کہ فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اس کلاس کا جو اصل مقصد ہے وہ الفاظ اور ان الفاظ کی یعنی جو مختلف استعمالات ہیں ان کے اوپر بات کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی عقیدہ ہے، تفسیر ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں، یقیناً وہ بھی انشاءاللہ کوئی دیکھیں گے، اگر کوئی ایسا موقع ملا تو اس کی کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ تعالی، لیکن فی الحال ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ یعنی جو آپ میں سے کچھ یعنی اسٹوڈنٹ ہیں جو باقی کورسز کر رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی انہیں وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہوں گی۔ آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ بھی جہاں پہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے یقیناً عقیدہ ہے، تفسیر ہے، باقی چیزیں ہیں وہ سیکھنے کو مل رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی عقیدہ بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس سے جو ایک کمی ہے تحقیق کی یا ایک باریک چیزوں کی اپنی طرف سے وہ اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر کہیں اور یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ہم ان کا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز زیادہ دی جا سکتی ہے اسی کے اوپر میں فوکس کرتا ہوں۔
یعنی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اسماء حسنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو کبھی کبھی میرا خود دل کرتا ہے کہ وہ باتیں کی جائیں۔ ایک تو ان کے معنی کی جو اسی طرح کی باریکیاں ہیں، اس معنی کے الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلوہ عام ہو گیا ہے۔ بلوہ عام کا مطلب ایک بات مشہور ہو گئی۔ اب جو اسماء حسنہ ایک کمپنی نے قرآن مجید کے دائیں سائڈ پہ پرنٹڈ کر دیے گئے، وہی اسماء الحسنہ ہماری کتابوں میں آ گئے، وہی اسماء الحسنہ آگے سے آگے کر کے ہم نے بچوں کو حفظ کروا دیے، وہی اسماء الحسنہ سب آگے۔ حالانکہ اسماء الحسنہ میں سے بعض اسماء ایسے بھی ہیں جس پہ علماء کو کلام ہے، آیا وہ اسم ہیں بھی یا نہیں ہے۔ میں اس کی مثال ایک ہی اسم سے دیا کرتا ہوں، مثلا اسم النافع، الضار۔ اب الضار اللہ کا نام یہ کہاں پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن مجید میں ورب استعمال ہونا، اب ہر ورب سے اس کا نام مستنبط کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ، تو کیا ہم ماکر اللہ سے اللہ کا نام ماکر یہ نکال لیں گے؟ نہیں، جس ورب سے جو صفت نکالی گئی صرف وہی اسماء میں ذکر کی جاتی۔ تو النافع الضار کہ وہی نفع دینے والا ہے وہی نقصان دینے والا ہے، تو الضار اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ایک ورب کے طور پہ تو استعمال ہوا ہے کہ یعنی لا ينفع ولا يضر۔ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، مفہوم یہی ہے کہ یعنی نفع یا نقصان دینا ایک الگ ہے بات ہے، لیکن اللہ کا نام اس سے ضار نکال لینا کہاں پہ قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے؟ اس طرح کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر کلام موجود ہے، لیکن ایک بلوہ عام ہو گیا جس حدیث میں ان الفاظ کی ڈیٹیل آئی ہے۔ یعنی یہ حدیث تو صحیح ہے کہ ان للہ 99 اسمن فمن احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو احصاء ان کا کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب وہ کون سے ہیں کے بارے میں جو روایت ترمذی میں موجود ہے سندن وہ صحیح نہیں ہے، سندن وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان ناموں کو پورا ڈیٹیل سے نکالنا، اس میں واللہ عالم کچھ باتیں ہیں جو مخفی ہم سے رہ گئیں، اور ان تمام ناموں کو جو ہے یاد کر لیا گیا یا یہ کیا۔ بہرحال اس کے بارے میں ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے۔ کتاب کا نام ہے القواعد المثلی فی الاسماء والصفات الحسنى۔ شیخ عثیمین کی یہ کتاب ہے القواعد المثلی فی الاسماء والصفات الحسنى۔ میرے علم کے مطابق اس کتاب کا اردو اور انگلش میں ترجمہ ہوا ہے۔ عربی میں تو مجھے پتہ ہے کہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کتاب کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہوگا۔ آپ اس سے سرچ کر سکتے ہیں کہ اسماء حسنہ کے قواعد کی بک شیخ صالح عثیمین کی، اس کے اندر یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں اور وہ قاعدے اور اصول بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح کر کے اسماء الحسنہ جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں کچھ چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں نوٹ کرنی چاہیے اسماء الحسنہ کے بارے میں۔ تو اگر کبھی موقع ملے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، یا یہ کتاب جو ہے عقیدے میں بطور سبکن بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس کتاب کو پڑھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے خود اس کتاب سے بڑی دلچسپی ہے۔ القواعد المثلی فی الاسماء والصفات الحسنى، مجھے خود اس کتاب سے بہت دلچسپی ہے، کیونکہ اس میں وہ قاعدے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن قواعد کا تعلق جو ہے اسماء الحسنہ کے ساتھ ہے اور صفات اللہ کی صفات کے ساتھ ہے۔ وہ قواعد کون سے ہیں؟ وہ جیسے ہم اصول تفسیر پڑھ لیتے ہیں، اصول فقہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن توحید کے بارے میں کیا وہ اصول اور ضابطے ہیں، وہ اس کتاب میں کافی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ القواعد المثلی فی الاسماء والصفات الحسنى۔ جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اگر یہ کوشش کریں کہ ابھی ہماری مثلا یہ کلاس جو چل رہی ہے نا،
اس میں بھی جتنے آپ لوگ موجود ہیں ریگولر رجسٹرڈ میں اتنے نہیں ہیں، تو اگر ایک چیز میں نظم و ضبط میں سارے آ جاتے ہیں، میری کوشش یہ ذہن میں رکھیں کہ میری کوشش ہمیشہ یہ ہے کہ ہمیشہ کلاس اس طرح کی جائے کہ اس سے کسی کا کوئی تضاد نہ آ رہا۔ اگر آپ لوگ اپنے کسی تضاد سے ہٹتے ہوئے یعنی کہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو پورا کریں، اس کو جاری رکھیں، اس سے ایکسٹرا کوئی ٹائم ملتا ہے تو کوئی ایک ٹائم میں انشاءاللہ رکھنے کے لیے تیار ضرور ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی یعنی وہ کیا ہو کہ متضاد نہ ہو رہا ہو، تو پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دن رکھ لیتے ہیں یا کوئی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پہلے ہم اس کے لیے تو سب ریگولر ہو جائیں نا، جو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں اس کے لیے تو پہلے پورے ریگولر ہو کے دکھائیں نا، تاکہ پھر جب یہاں پہ ہم پورے ریگولر ہو گئے اور یہاں پہ جو ہے ہم پورے کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آدمی کہتا ہے کہ یہاں پہ ریگولر ہو گئے ہیں، اور پھر آپ کلیئر کر دیں کہ فلاں ٹائم فارغ ہے تو انشاءاللہ اس ٹائم میں شروع کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک ایسا ٹائم پہ ہو کہ اس میں ہم آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو یہ یعنی کوشش کر لیں آپ لوگ کہ اس طرح ایک کلاس میں پہلے جب صحیح طرح ریگولر ہو جائیں گے تو پھر اور شروع کرنا آسان ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہرحال کتاب کا نام تھا القواعد المثلی فی الاسماء والصفات الحسنى۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔